ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اس وقت اسٹیج پر موجود نہیں ہے، لیکن انہی کی صدارت میں یہ اجلاس یہاں منعقد ہوا. جناب ذکا اللہ ندوی حفظہ اللہ اللہ محمد رکھے. ناظرین اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے بازار احباب، خصوصی طور پر نوجوان جنہوں نے اس اجلاس کو یہاں منعقد کیا اور بڑی ہی حسن خوبی کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت دے کر اسٹیج کو بٹھایا اور ملت میں اتفاق اور اتحاد کا ایک نمونہ پیش کیا، ایک مثال پیش کی. اور وہ لوگ جنہوں نے اجلاس یہاں منعقد کرانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا، وہ سارے کے سارے احباب اور لکھنؤ سے مجھے یہاں پر لے کر چلے. لکھنؤ کے ضلع میں اہل حدیث کے ناظم جناب محمد ندیم صاحب
اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں جناب شاہد بھائی، سانڈی ضلع ہردوئی اور اس کے اطراف و اطناف سے تشریف لائے ہیں ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں بہنوں اور ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہنہار عزیز بچوں، رات کے 11:30 بجے تک اس اجلاس میں آپ نے مختلف علماء کو ان کے مختلف عناوین پر ان کے مخصوص لب و لہجے میں آپ نے سنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا موضوع مجھے جو دیا گیا وہ تھا سیرت طیبہ کی مختلف لیکن بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو موضوع مجھے دیا جا رہا ہے وہ موضوع میں کئی مرتبہ کئی جگہوں پر اور اس موضوع پر یوٹیوب پر بہت سارے لوگوں نے مختلف بنا سنا، اس لیے میں نے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کی ہمیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان حالات میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے، اور یہ بھی دعا ہے کہ ساتھ میں کہ الہ العالمین ہمارے صبر کے بدلے میں ہمیں اچھا عمل بدل عطا فرمائے۔ یہ آیت قرآن کریم کی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین کے اندر کمی و بیشی اب نہ کی جا سکتی ہے، نہ بڑھائی جا سکتی ہے، نہ گھٹایا جا سکتا۔ اب دین وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی اور خوش ہوا ہے وہ دین ہے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر کیا جانے والا کوئی بھی کام جو ہم دین سمجھ کر کریں اور وہ دین کے اندر نہ ہو، وہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر
ہمیں وہ دین محمد رسول اللہ نے نہیں دیا، آپ کے صحابہ نے نہیں دیا، آپ اور آپ کے صحابہ سے ہمیں وہ نظیر نہیں ملی ہے تو وہ دین حصہ نہیں ہوگا۔ دراصل آپ نے ایک لمبا سفر کیا اور اس خطبے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ خطبہ کیا تھا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا۔ آپ اسی حجۃ الوداع کے خطبے کی روشنی میں کچھ نقطے اور کچھ چیزیں جو خطبے میں آپ نے پیش کی تھی انہیں کو مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہ زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے آپ نے عرفات کے میدان میں دیا گیا اور نئے تاریخ کو دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے دو خطبے ہیں، ایک خطبہ عرفات کے میدان میں آپ نے دیا تھا، وہ آپ نے 9 تاریخ کو دیا تھا، اور ایک خطبہ وہ ہے جو آپ نے 10 تاریخ کو یوم النحر قربانی کے دن دیا تھا، وہ بھی عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ تو آج اپنی تقریر میں 9 تاریخ والے خطبے کا ذکر کر رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دیا تھا۔ جس وقت حاجی لوگ حج کے میدان میں جمع ہوتے ہیں 9 تاریخ کو اور وہی حج کا دن ہے، اس دن اگر کوئی شخص وہاں نہیں جا سکتا تو اس کو حج نہیں مانا جاتا ہے۔ وہی عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچے تو حضرت جابر کی روایت ہے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں پہنچے تو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی جس کا نام قصبہ تھا آپ اس اونٹنی سے اترے اور آپ نے دیا کہ اونٹنی پر قجابہ کٹا جائے، اس اونٹنی پر قجابہ کٹا گیا اور اس کے بعد جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا تو تقریباً آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس خطبے میں آپ نے کتنی چیزیں وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس خطبے کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو جو خطبہ دیا تھا اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وإن أول دم نبع من دماء آدم ربيعة بن الحارث كان مسترجعا في بني إسرائيل فقتله الليل وقتل الجاهلية موضوع وأرهب المذهب الأعظم فإنه موضوع خطبے کا یہ ابھی ایک حصہ ہوا ہے۔ پہلے ترجمے کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کچھ نوٹ بتاؤں اور خطبے کا دوسرا حصہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے اس
مجمع میں تمام لوگوں کے درمیان جو خطبہ دیا اس میں پہلا جملہ جو آپ نے ادا کیا وہ مسلمانوں کے خون کی حرمت اور عزت پر دیا اور یہ مال کی عزت پر دیا. آپ نے فرمایا ان لوگوں ان دماءکم واموالکم تمہارا خون اور ہمارا مال کا حرمت یومکم ھذا حرام علیکم تم جیسے حرام ہے کا حرمت یومکم ھذا جیسے آپ کا یہ دن حرمت والا ہے جیسے ہر دن کی یہ نو تعلیم کو تم احترام کرتے ہو جیسے یہ دن عزت والا ہے ایسے ہی تمام مسلمانوں کا خون حرمت والا ہے ایسے ہی تمام مسلمانوں کا مال حرمت والا ہے. جیسے تمہارا یہ شہر مقدس والا ہے جیسے تم اس کی عزت کرتے ہو تم مسلمانوں کی عزت کرو جیسے تم اس شہر کے مہینے کی عزت کرتے ہو احترام کرتے ہو مسلمانوں کے مال کا بھی احترام کیا جائے گا جیسے آپ کو اور یہ محمد والا ہے اسی طریقے سے تمہارے والے ہیں ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے کا حرام ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے مال ایک دوسرے کا حرام مالے پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے اس خطبے میں خون مسلم کی حرمت. دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے مال مسلم کی حرمت مسلمان کا خون بھی اور مسلمان کا مال بھی ہم آپ کو اتنا لے سکتے ہیں اور تمام بربادی کے کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہم کسی کو جب چاہتے ہیں گالی دے دیتے ہیں ہم خود کو جب چاہتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں ہم جب چاہتے ہیں کہ مسلمان سے بے بھائی کے ذریعے اس کا مال ناجائز طریقے سے ہم خرچہ کر لیتے ہیں یا مال کو ناجائز طریقے سے تمام بھائی کو دھوکہ دے کر ہم اس کا مال حاصل کر لیتے ہیں. اس خطبے میں آپ کو سب سے پہلے مسلمانوں کے خون کی حرمت اور ان کے مال کی حرمت کیا ہے. تیسری چیز الا کل شیء من امر الجاہلیت زمانے جاہلیت کے سارے امور سارے کام میں اپنے پیروں کے نیچے رکھ رہا ہوں. اب جاہلیت کا کوئی کام نہیں چلے گا. جاہلیت میں سارے ہم نے اپنے کچل دیے ہیں ہم نے اپنے پیروں کو رنگ دیے ہیں. تیسری چیز چوتھی چیز پر سے اشارہ کیا جاہلیت کا خون موجود ہے. زمانے جاہلیت میں اگر تم کرنے والے سے کوئی بدلا نہیں دے گا. اگر تمہارا کسی نے قتل کیا ہے یا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے ہماری سارے کے سارے آپ کے بعد کوئی مسلمان نہیں سب کو اپنی جگہ پر ختم کر دیا جائے گا. اور ایک اشارہ کیا جرجیت صاحب کو کسی نے تھپڑ مارا اور آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اور کل کوئی میرے بیٹے سے کہا آج میرا بیٹا پاور میں آیا ہے پہلا اپنی بات اپنے پاپر میں رکھو کل تمہارے دن سے آج ہمارے دن ہیں آج ہم پاور میں آئے ہوئے ہیں ہم اپنے باپ کی بےزتی کا بدلہ نہیں لیں گے ہم کو نہیں آج کے بعد کوئی کام نہیں لیا جائے گا. سب سے پہلا حکم میں اپنے قبیلے کا نام کر رہا ہوں.
قبیلے بنو سعد میں بچہ دودھ پیتا تھا. اس زمانے کے اندر آب و ہوا شہروں کی بڑی خراب تھی, تو بچے جب پیدا ہوتے تھے تو دوسرے شہر کی عورتیں اور دایائیں آتی تھی اور ان بچوں کو لے کر چلی جایا کرتی تھی اور اپنے شہر میں دودھ پلایا کرتی تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں آمینہ نے اپنے بچے محمد کو قبیلے سعد کی ایک عورت کا نام حلیمہ تھا, حلیمہ سعدیہ کو دے دیا تھا. سعدیہ نام نہیں تھا, وہ قبیلے سعد سے تھی, سعدیہ کہا جاتا تھا. ان کا نام حلیمہ تھا, تو حلیمہ کو وہ بچہ دے دیا, نہیں محمد بن عبداللہ کو دے گئے. چلی گئی اور انہوں نے قبیلے بنی سعد میں ان کو دودھ پلایا. تو اللہ کے نبی نے کہا ان اول دم اول بنائنا, سب سے پہلا دن ہمارے دین میں سے جس کو میں اپنے پیروں سے نہ کہا یعنی جس پر کوئی انتظام نہیں لیا جائے گا, بولے ابن ربیعہ ابن حارث میرے قبیلے میں بنو سعد میں تھا اور بنو سعد میں جا کر قبیلے حذیل نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا. تو میں اپنے پہلے خون کو معاف